ساران اہل بیت ہے ہاں بچ گیا فرش کا جنازہ دیکھا خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا ہو رہی خلق میں وفادار حسین تذکرہ غازی کا کرتے ہیں وفادار تذکرہ غازی کا کرتے ہیں وفادار حسین اس کسوٹی پر کھرا اترا تذکرہ غازی کا کرتے ہیں وفادار حسین داستان کربلا کی بس یہ کافی ہے سند داستان کربلا کی بس یہ کافی ہے سند دستخط کرتے ہیں اس پر خود علمدار حسین غازی کا کرتے ہیں وفادار حسین ہر قدم اٹھتا ہوا ایک منزل معراج ہے ہر قدم اٹھتا ہوا ایک
बारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते हैं वफादारे हुसैन सीने से गाज़ी मिसाले हुए लगाते हैं उन्हें सीने से गाज़ी मिसाले हुए लगाते हैं उन्हें जब मची करते हुए आते हैं सवारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते हैं वफादारे हुसैन दो पैमा है हजारों सैकड़ों इकरार है दो पैमा है हजारों सैकड़ों इकरार है करे रूह बशर बेदार इनकारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते हैं वफादारे लाश अब्बास पे मौला ने ये रो कर कहा भैया अब कोई नहीं दुनिया में गम खारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते हैं वफादारे हुसैन तुम दुआ हो फातिमा की और अली के आरज़ू तुम दुआ हो फातिमा की और अली के आरज़ू कहती है उम्मुल बनी तुमको मददगारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते हैं वफादारे हुसैन मुर्तज़े महराज का हूँ हश्र के मैदान में मुर्तज़े महराज का हूँ हश्र के मैदान में खुद बुलाए मरसिया खानी को सरकारे हुसैन तज़किरा गाज़ी का करते सजाद गए चले जब छुट के कैद शाम से सजाद गए चले रस्ते में करबला ने सदा दी
کے لاشے پہ در چلے عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے پیغام دعا تھی طاقت جب تے پوار تمہارا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے تمہارا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے کہ سوچتے تھے اسے کیا بتائیں گے کیسے کہیں گے بی بی اب اکبر نہ آئیں گے تمہیں بلا دو ہم بھی انہیں بھول جائیں گے وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے کہہ دیں ابھی رباب سے آگے نہ آئیے بچی مچے نہ جائے کہ اصغر کو لائیے بچی مچے نہ جائے کہ اصغر کو لائیے جاتی اس جری کو اگر جنگ کی زار میں فیصلہ تھا خلف آج شام کا آنے گئے تھے لینے سو وہ بھی نہ مل سکا مشکیزہ واپس آیا تو رنگی تجا مشکیزہ واپس آیا تو رنگی تجا وعدہ تھا بھر کے لانے کا پورا بگڑ دیا مشکیزہ سکینہ میں وہ اپنا بھر دیا مشکیزہ سکینہ میں وہ اپنا بھر دیا جب چھٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بزرگ اکرام گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ شرف صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس سے اختتام کریں برائے خشنود محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد اللهم صل على
الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا. سید آل احمد رضوی ابن آل حسین، فاطمہ زہرا رضوی بنت اصغر حسین، محمد حمزہ رضوی ابن حسنین رضوی، خیر النساء عرف صبا رضا، صبا رضوی بنت حسن رضا، سید رضا کاظمی، مسعودہ بانو، علی آفتاب، نجمہ جعفری، علی متقی جعفری، نثار بانو اور مروین اور جسانہ کے مروین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں ضرور برائے خسرود محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. تھوڑی سی گفتگو ہے، زیادہ لمبی چوڑی اور بچوں کے لیے تھوڑے ساتھ میں حسنین بھائی کے ساتھ آ رہا تھا تو آتے آتے گفتگو ہوئی. اس میں پھر میرا یہاں بیٹھ کے یہی دل چاہا کہ میں تھوڑا سا ذکر اپنے اس شہزادے کا کروں جیسے دنیا شبیہ رسول کی. اجازت ہے تھوڑا سا ذکر ہو. آواز بلند صلوات. صل علی محمد و آل محمد. شہزادے تھوڑا سا مسائل پر زیادہ احمد نہیں ہے، بہت مختصر چیز. اس شہزادے کے بارے میں ایک اور ہمارے مذہب مستند اس پر کوئی بحث نہیں. وہ کہتے ہیں علماء میں کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، کوئی کہتا ہے راوی ایسا ہے. تو اس کے بارے میں بالکل ایک تمام آپ کی شیعہ قوم اس بات پہ اکٹھی ہے کہ شہنشاہ کربلا نے فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم انہ قد برز الیہم غلام اشبہ الناس. یہاں ایک لفظ ہے اشبہ، بس مجھے اس پہ گفتگو کرنا. خلقاً و خلقاً و منطقاً، 3 چیزوں سے نسبت دی ہے. بے رسول ایک تیرے رسول کی ان 3 چیزوں سے اس کی شبیہ قرار دی. خلق، خلق، منطق، اس کی شبیہ قرار دیا. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام. بہت بڑا ہے لیکن مجھے سمیٹ کے ایک لفظ پہ گفتگو کرنا ہے. دیکھیے اشبہ کو سمجھنے سے پہلے نا یہ سمجھیے کہ 3 لفظ ہیں. جب ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا چیز کیسی ہے، بعض اوقات کسی ایسے شخص کو جس کو وہ نہ دیکھی ہوئی ہو وہ بھی بتانا پڑتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں. وہ 3 لفظ ہیں عربی میں. ایک لفظ ہے مثل. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی مثل ہے. ایک لفظ ہے مثل، میم کے اوپر زبر آ گئی دیر کی جگہ، یہ اس کی مثل ہے. اور تیسرا لفظ ہے شبیہ یا شبہ، یہ اس کی شبیہ ہے. یہ 3 لفظ ہیں. تینوں کو اگر آپ دیکھیں گے معانی بڑے قریب قریب نظر آئیں گے آپ کو. مثل میں بھی کسی سے نسبت دی جا رہی ہے، مثل میں بھی کسی سے نسبت دی جا رہی ہے، اور شبیہ میں بھی کسی سے نسبت دی جا رہی ہے.
مثل ایسی نسبت کو کہتے ہیں جس میں صورت ملتی بھی ہو، جس میں ظاہراً دیکھنے میں ویسا ہی دکھائی دے، یہ ہے مثل۔ یہ جو تصویریں لگاتے ہیں نا بڑی کر کے فریم کر کے، آپ نے دیکھا دادا جان کی تصویر نظر آئی یا چچا کی ہے، وہ دیکھتے کے ساتھ فوراً ذہن میں شخصیت آ گئی، کیوں؟ وہ تصویر بالکل اس کی مثل ہے۔ چاہنے والے ہوتے ہیں نا، کسی نے شاید عمران خان کی لگائی بھی ہو بھائی، کسی نے شاید نواز شریف کی لگائی بھی ہو، اور کوئی جیسے نوحہ خان ہے، کسی نے سچے بھائی کی لگائی بھی ہوتی ہے گھروں میں تصاویر، اپنے چاہنے کے حساب سے لوگ لگاتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں فوراً تصویر نہیں رہتی، وہ شخصیت آ جاتی ہے، بالکل اس جیسی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ہاں بھائی وہی ناک، وہی کان، وہی ابرو، وہی سب کچھ، ایک دم اس کی فوراً ذہن میں وہ شخصیت آ گئی۔ آپ نے تصویر دیکھی، شخصیت ذہن میں آ گئی۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کو علماء سے بہت محبت تھی، آپ نے نقن صاحب کی تصویر لگائی ہوئی، ان کی تقاریر سنا کرتے تھے، بڑے ان کے محترم، بڑے ماننے والے، آپ نے ارے نقن صاحب، اب اس تصویر سے کہیے کہ ایک مجلس بھی سنا دے، مجلس سنائے گی؟ مجلس نہیں سنائے گی، دکھے گی اس جیسی، کام اس جیسا نہیں کرتی۔ مثل کیا ہے؟ دکھ رہی ہے ویسی ہی، لیکن کام ضروری نہیں کہ وہ کر سکے، یہ مثل ہے۔ تصویر جو ہے وہ آپ کی مثل ہے، اپنی تصویر لگائی ہوئی وہ آپ کی مثل ہے، لیکن وہ آپ کی مثل ضرور ہے، لیکن وہ آپ والا کام نہیں کر سکتی، صرف یاد کرنے کے لیے، تاکہ اسے دیکھیں تو شخصیت ذہن میں آ جائے۔ ذرا صلوات پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیں بڑی جلدی کر رہا ہوں، مثل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں، قرآن میں تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثل جو دیکھو تو بالکل ویسی لگے، کام وہ نہیں، یہی میم کے نیچے سے زیر ہٹ کے اور اوپر چلی جائے زبر بن جائے، مثل۔ مثل کہتے ہیں جو دکھنے میں چاہے ویسی نہ ہو لیکن کام اس جیسا کرے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک ان کا بیٹا تھا، بالکل ان کی صورت شکل ملتی جلتی، باپ پہ بیٹا نہ جائے تو اور اس میں کون سی رہتی ہے جی باپ، اور بھائی باپ کو ہٹا دو بیٹے کو بٹھا دو، ایک جیسی صورت ہے دونوں کی۔ ایک ان کا کوئی بھائی بھی تھا، وہ بھی ہم شکل تھا، لیکن وہ دونوں میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، تو وہ دونوں مثل کہلا سکتے ہیں، مثل نہیں کہلا سکتے۔ مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر صاحب فیملی میڈیسن کے تھے، اب ایک اور فیملی میڈیسن کا ڈاکٹر آ گیا، وہ افریقن تھا، شکل صورت دور کی بات، کچھ بھی نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا، لیکن کام وہی کرتا ہے جو وہ پہلے والا کر رہا تھا، تو اب وہ مثل نہیں کہلائے گا، مثل کہلائے گا۔ ایک حدیث آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی جناب رسول خدا کی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں اس کے لیے آیتیں موجود ہیں، بڑا اچھا ہو اگر ان کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے حدیث، لیکن میں ضرور آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وہوا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل بیت دکھنے میں کشتی نظر آتے ہیں؟ دکھنے میں نہیں نظر آتے، لیکن جو کام کشتی نوح نے کیا تھا نا وہی کام یہ بھی کرتے ہیں۔ وہاں بھی جو سوار ہوا تھا وہی بچا تھا، رہنے والا جو سوار نہیں ہوا اسے رشتوں نے نہیں بچایا۔ قبلہ سگا بیٹا تھا لیکن ڈوب گیا اس لیے کہ کشتی میں نہیں آیا تھا۔ بھائی یہ جو بیٹا ہے نا، باپ بیٹا کچھ رشتے ہوتے ہیں، انہیں سببی، انہیں نسبی رشتے کہتے ہیں، یہ بندہ خود نہیں بناتا، یہ اللہ بناتا ہے۔ جو رشتے اللہ بنائے وہ مضبوط ہوتے ہیں، جب مضبوط رشتے، اور جو کچھ ہم خود بناتے ہیں انہیں سببی رشتہ کہتے ہیں۔ ایک خاندان جو ہمارا شادی کر لی، رشتے دار ہو گئے ہیں،
بیوی ہو گئی، سسر ہو گیا، ساس ہو گئے، رشتہ داری ہو گئی نا. یہ رشتہ داری ہے سببی رشتہ داری. بھائی جب نسبی رشتہ دار بغیر کشتی کے نہیں بچ سکتا تو کوئی سببی رشتہ دار کیسے بچ سکتا؟ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کا نا دیکھ کر فوراً فرق پتہ چل جائے. مثل آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مثل ہے، مسل نہیں. دیر لگتی ہے تصویر دیکھنے سے. یہ بالکل اس کی مثل ہے، مسل نہیں. آپ گھروں میں، سب کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں تصویر. مثل دکھائی دیتی ہے، مسل ویسا. لیکن مسل کیا ہے؟ جو ڈاکٹر وہ تھا، جو انجینئر وہ تھا، جو آرکیٹیکٹ وہ تھا، جو کام وہ کر رہا تھا، جو عالم دین وہ تھا، اگر وہی کام دوسرا کر رہا ہے تو وہ اس کی مسل کہلائے گا. سبحان اللہ. اگر مثل اور مسل آپس میں مدغم ہو جائیں تو پھر جو لفظ بولا جاتا ہے اسے شبیہ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شبیہ کہا جاتا ہے. اب میں اور قریب کروں بات. ہم علم کو کہتے ہیں یہ شبیہ ہے علم عباس کہتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں ہیں. یہ دکھنے میں بھی کچھ اس جیسا ہے اور کام کرنے میں بھی کچھ اس جیسا ہے. اسی لیے شبیہ ہے. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب بات کو بہت تیزی سے میں آگے لے کے جا رہا ہوں. اسے کس نے شبیہ کہا؟ ہم نے کہا. ہم نے بنا لیا کہ یہ شبیہ ہے علم. ہم نے بنا. ہم بنانے والوں میں جس کی جتنی عقل، شعور، علم ہوگا نا وہ اس حساب سے بنائے گا. آپ کو اس میں بہت ساری قسمیں ملیں گی. ایک اس طرح کا بھی علم ہوتا ہے. ایک وہ جو آپ کے یہاں وہ فلائر والا وہ لمبا سا جو بنتا ہے، کیا کہتے ہیں جو کراچی میں لگایا جاتا ہے، علم ہی کہلاتا ہے. ایک ہمارے پنجاب میں وہ تکونا علم بنتا ہے. ایک چوکور علم ہوتا ہے جیسے کربلا میں لگے ہوئے یہ سامنے لگا ہوا خمر بنیا کیوں لکھا ہوا. سب کو علم ہی کہتے ہیں شبیہ علم. اصل صرف علم نہیں، شبیہ علم ہے. جس کو جیسا علم تھا نا اس نے ویسی شبیہ بنائی تھی. اب یہاں یہ بات امپورٹنٹ ہو گئی کہ شبیہ بنانے والا یا شبیہ کہنے والا ہے کون؟ اس کے علم کا مقام کیا ہے؟ وہ جانتا کتنا ہے؟ اس کا علم کیا ہے؟ ہم جیسے بنائیں گے اپنی عقیدت سے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے بنا لیا ہم نے. جس کو جس طرح سمجھ میں آیا اچھا لگا اس نے بنا لیا. لیکن اکبر کو شبیہ رسول کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو علم الہی کا خزانہ دار ہے. قبلہ اگر جناب علی اکبر کو کسی اور نے کہا ہوتا، مثلا کسی چاہنے والوں میں جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہوتا، جناب جون نے کہا ہوتا، جناب زہیر ابن قین نے کہا ہوتا، کسی نے کہا ہوتا کچھ اور بات ہوتی. کہنے والا وہ ہے جس کا علم اللہ کے علم سے ملا ہوا ہے. اس طرح کے براہ راست وہاں سے علم آتا ہے ہمارے معصومین کے پاس. مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جن لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں بڑے یقین سے کر رہا ہوں. یہ علم الہی کے خزانہ دار ہیں. جہاں علم اتنا ہو کہ وہاں صرف وہی دکھائی نہ دے رہا ہو جو محدود سا آنکھوں میں آ رہا ہے، بلکہ جہاں علم کائنات کی وسعتوں پہ چھایا ہوا ہو، وہ اتنی وسعتوں کے ساتھ نسبت دے کے پھر آگے گواہ کسے بنا رہا ہے؟ اسے بنا رہا ہے کہ جس سے بڑا علیم کوئی اور ہے ہی نہیں. سید الشہداء بلند ترین صلوات. اسے گواہ بنا رہا ہے جس سے بڑا علیم نہیں کوئی. علیم اور عالم میں فرق ہوتا ہے. عالم اور علیم میں فرق ہوتا ہے. صفت مشبہ کہلاتی ہے. صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جس میں کہیں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو. ایسا نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو کبھی جاہل بھی رہا ہو. اس میں کہیں علم تھا کہیں نہیں تھا، پھر اور بڑھ گیا پھر اور کم ہو گیا. ہم بالکل بچپن میں پیدا ہوئے، تھوڑا سا اس پلے گروپ میں پڑھے لکھے عالم ہونے شروع ہوئے،
پڑھتے 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 بڑے عالم بن گیا، مثلا کوئی آدمی، پھر بڑھاپا آ گیا، الزائمر نے گھیر لیا، میموری لاس شروع ہو گیا، اب کیا ہوا؟ گھٹنے لگا۔ تو علم تدریجاً، یہ عالم ہے، علیم وہ ہوتا ہے جہاں تغیر کی وقت نہیں ہے۔ میں بہت سے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر وہ ہوتا ہے جو مسلسل مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا، میرے حبیب ناصر نہ مانگ، مجھ سے نصیر مانگ۔ بہت 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 پھیلی ہوئی گفتگو ہے، لیکن میں نے سمیٹ لیا۔ یہ جو شبیہ ہے نا، اس کا ایک لفظ قرآن نے اور یوز کیا، کبھی پڑھ لیجیے گا جا کر، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو سبق سناتے ہوئے۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے لگے نا، تو اللہ نے وہاں ایک شخص کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا، عیسیٰ کو اٹھا لیا، شبیہ عیسیٰ بنا دیا۔ اللہ نے اس کے لیے شبیہ عیسیٰ کا لفظ استعمال کیا، بندوں نے نہیں، اللہ نے کیا۔ اب عیسیٰ ایک تو دکھائی دیتے تھے نا، اگر صرف دکھائی دینے کی بات ہوتی تو شبیہ نہ کہتا اللہ، یعنی اگر وہ عیسیٰ کے پاس اس وقت کسی مادرزاد اندھے کو بھی لے آتے، چونکہ اللہ نے شبیہ بنایا تھا، تو اللہ کی شبیہ کبھی جھوٹی نہ ہوتی۔ اللہ نے شبیہ کا مطلب یہ ہے کہ دکھے بھی ویسا اور کام بھی ویسے کرے۔ کس کا مطلب ہے یہ؟ شبیہ کا، جو دکھے بھی ویسا کام بھی ویسے، یہ ہے شبیہ۔ اس لیے ہم اپنے ہاں نام جو ہے نا مثل نہیں رکھتے، مثل نہیں رکھتے، شبیہ رکھتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں ہم دکھنے میں بھی ویسے ہو جائیں اور کردار بھی ان سے کچھ نسبت پا جائے۔ اچھا، ختم ہو گئی گفتگو۔ لفظ ہے شبیہ، اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا، جہاں ایسے اگر آپ کو نارمل کرو ہوتی ہے نا، آخر میں ٹاپ پہ جو ہے نا بس وہ ایک آدھا ہی ہوتا ہے، نیچے بہت سارے ہوتے ہیں، پھر اوپر جاتے جاتے جاتے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری، ایسے دی بیسٹ ہے نا، دی بیسٹ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، 15-20 نہیں ہوا کرتے۔ یہ سپر حسن سے احسن جو ہے نا، احسن ایک ہوتا ہے، احسن دی بیسٹ ہے۔ اسی طرح شبیہ کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا، وہ ہے اشبہ، یعنی ایسی شبیہ جس سے بہتر شبیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے جو اکبر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے جو رسول کو بھی اچھی طرح کہہ رہا ہے، اور گواہ اسے بنا رہا ہے جو ان سب کا خالق ہے، کہ پالنے والے تیری سب سے، تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے علی اکبر۔ صلوات رب محمد علیہ۔ ایک جملہ آ گیا دماغ میں، وہ کہتا چلو، پتہ نہیں زندگی میں کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ شہزادے کا ذکر ہے، ایک کتاب ہے شہزادہ علی اکبر عبد الرزاق موسوی المقرم، ایک بہت بڑے عالم ہیرا، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کی جو تقریر لکھی نا، وہ لکھی آیت اللہ شہاب مرعشی، ہم آپ کے دنوں میں بہت بڑا نام۔ میں جو جملہ کہوں گا نا، اصل میں جملہ ایسا ہے کہ وہ کافی دفعہ نا وہ گلے میں اٹک جاتا ہے، تو مجھے اس لیے کچھ حوالے دینے پڑتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاضمے کی گولی کے ساتھ کتاب میرے پاس موجود ہے، دکھا بھی سکتا ہوں پوری کتاب، اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دوں، پھر یہ آیت اللہ مرعشی نے لکھا ہے، قسم کھائی تقریر کے اندر، لکھتے 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 ایک دم قسم کھائی، کہا مجھے میری جان کی قسم اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب صحیح۔ ایک تو لکھنے والی ہستی بہت بڑی، یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں بہت سے نام ہم اتنے زیادہ شناسہ نہیں ہیں ان سے، جو پڑھنے والے ہیں کتابیں وہ شناسہ ہیں۔ عبد الرزاق الموسوی المقرم جو ہے یہ بڑے لکھنے والوں میں سے ہیں۔ آیت اللہ مرعشی تو ایک بہت ہی بڑا نام ہے نا، ان کے تو بہت فضائل ہیں اور بڑے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا عبد الرزاق المقرم، ان کی بھی بے پناہ کتابیں، بہت محقق آدمی ہیں، اور ایک بڑی مشہور کتاب ان کی جو ہے وہ پڑھنے سے قابل ہے، پڑھنے کے قابل ہے، وہ ہے مقتل مکرم۔ مکرم نہیں ہے، قاف ہے، قاف، مکرم نہیں، یہ قاف قینچی والا ہے، مکرم۔
تو بہت بڑی ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا, لکھتے اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. اللہ کرے یہ جملہ ذہنوں میں اتر جائے, میں ویسے بیان کر سکوں جیسے میرے دل میں ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا, لکھتے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں ایک معصوم کی حدیث لکھی کہ معصوم نے جب شہزادہ علی اکبر پہ سلام پڑھا ہے تو پڑھتے پڑھتے یہ جملہ کہا ہے کہ کما من علیکا من قبل, جیسے کہ اے شہزادہ علی اکبر آپ پہ پہلے بھی اللہ نے احسانات کیے ہیں. وَجَعَلَكَ مِنَ الْأَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. کیا کروں, کہیں کی جگہ یہ علم بھی آ ہی جاتا ہے جب منبر پہ کوئی آتا ہے کہ چہرے بھی پڑھنے پڑ جاتے ہیں. چلے ایک جملہ سن لیں اس کی شرح میں, یہ یاد رکھیے جو آیت ہے نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں جب تعارف کرایا گیا ہے نا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا, فاطمہ واحد, بالوہا واحد, بنوہا جو آیا نا یہ جمع کا صیغہ اور جمع کثرت کا صیغہ, یعنی یہ ہستیاں دو تھی چادر کے نیچے. تثنیہ کا صیغہ موجود تھا لیکن تثنیہ کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا, جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر فقط 5 ہی نہیں ہیں, یطہرکم تطہیرا کا حصار اس سے بڑا ہے. سب سے پہلے تو 12 کے 12 امام اس میں شامل کیجئے. پھر اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے نظام میں, اللہ کے کشکول میں, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی کہ 12 کے علاوہ اور نہیں تھے. یہ اور بات ہے جب جس کو چاہا جو عطا کر دیا, ورنہ حسین کے بیٹوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے امامت سے کم کا درجے کے لائق رہا ہو. ایک مجلس میں ایسا ہوتا ہے 5 مرثیہ خان آ جاتے ہیں, 4 مرثیہ خان آتے ہیں نا, کئی لوگ ہوتے ہیں نا پڑھنے, اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں, پڑھوایا ایک سے جاتا ہے. یہ بانی مجلس کا فیصلہ ہے کہ بھئی آج فلاں صاحب پڑھیں گے, باقی بیٹھے رہیں, دیکھتے رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو وہ اہل نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ امامت کا عہدہ عطا کسے کرے گا. اہلیت کے لحاظ سے ان میں سے کوئی بھی کم نہیں تھا. حسین کو اکبر سے بڑا اس کی وجہ دعائیں مانگی تھی, اور دعا یہ کی تھی کہ پالنے والے, میں اپنے نانا سے پیار کرتا تھا, میرا نانا تو نے لے لیا, اب میں کیسے سکون پاؤں. اللہ نے شفیع رسول بھیجا. مدینے میں لوگ دور دور سے آتے اور آ کے کہتے تھے کہ ہماری قسمت خراب ہے جو ہم آئے ہیں, رسول خدا نہیں ہیں, کاش ہوتے تو ہم زیارت کر لیتے. تو اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ زیارت کا شوق تمہارا اب بھی پورا ہو سکتا ہے, جاؤ جا کے حسین کے دربار پر, حسین کے بیٹے کی جاؤ. تو جب قربانیاں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں نا میرے مولا حسین کے رسول, اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید حسین کو بیٹوں سے محبت نہیں تھی. نہیں, یاد رکھنا قربانی کی بلندی یہی ہے کہ اسے دیا جائے جس سے عشق و پیار. اتنا پیارا تھا علی اکبر. مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. راہ شام میں جب یہ لوگ جاتے تھے نا تو سرہائے شہداء نو کے نیزہ پہ بلند, لیکن جب رات کو یہ کہیں آرام کرتے تھے نا تو اس خوف سے کہ باہر ہوگا تو کوئی لے نہ جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے,
صندوق تھے ان کے ہمراہ، ان میں یہ بند کیا۔ صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ شخص جس کے ذمے امام حسین کے سر کی حفاظت تھی، اس نے جب صبح کو سر کا والا صندوق کھولا، دیکھا سر نہیں، گھبرا کے شمر کے پاس آیا، کہنے لگا غضب ہو گیا شمر، سر حسین دکھائی نہیں دے رہا، میں نے تالا کھولا ہے، رات اپنے ہاتھوں سے تالے والے صندوق میں رکھا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ شمر نے کہا میں جانتا ہوں کہاں، تو یہ بتا کہ اکبر کے سر والا صندوق کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں سپاہی کے ذمے ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ شمر اس کے ساتھ چلا، جا کے اس صندوق کو کھولا۔ اب جو صندوق کو کھولا تو حسین کا سر اکبر کے سر کے ساتھ راوی کہتا ہے زیادہ نہیں پڑھتا، یا سیدہ مقتل میں اس پہ بحث ہے، لوگ اپنی طرف سے بھی کچھ نمبر دے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی دفعہ، کوئی کہتا ہے اتنی دفعہ، لیکن یہ بات طے ہے ہر رخصت ہونے والا ایک مرتبہ رخصت ہوا اور چلا گیا، لیکن شہزادہ علی اکبر وہ ہے جو خیموں سے نکلتا تھا پھر واپس بلا لیا جاتا، پھر بلا لیا یا اللہ یا اللہ، شہادت نہیں، ایک جملہ شہزادہ علی اکبر کی والدہ کا کہنا چاہتا ہوں، اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ عزیزو، آخری مرتبہ جس نے اکبر کو پلٹوایا ہے نا، واپس بلایا ہے، وہ حسین کی 4 سالوں کی بیٹی سکینہ ہے۔ اکبر پلٹے، اکبر کے رہوار کا نام ہے عقاب، اکبر پلٹے، عقاب سے اترے نہیں ابھی، کہا سکینہ میں آپ سے مل کے چلا تو گیا ہوں، الوداع کر تو دیا آپ نے، اب کیوں بلوایا ہے؟ کہا بھیا اترنا پڑے گا عقاب سے، رہوار سے نیچے آنا ہوگا، بھیا میں نے اپنی طرف سے نہیں بلایا ہے، بھیا مجھے یاد آ گیا میری بہن فاطمہ زہرا نے پیغام دیا تھا، بھیا ایک مرتبہ اتر جا، زہرا کے حصے کا ایک بوسہ لے لو۔ بہت سا مقتل ہے جس نے یہ تفصیل نہیں لکھی۔ اکبر چلے، ہاں معمولی ہستی نہیں ہے، شبیہ رسول ہونا اپنی جگہ ہے، ہوتا تو حیدر کرار کا ہے نا، اور تربیت عباس کی ہے، بہادری میں فرد ہے، جوش شجاعت میں فوج یزید پہ نگاہ جما، اصغر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پیچھے سے کچھ آوازیں آئیں، اکبر نے پلٹ کے نہیں دیکھا، بہادر کی نگاہ سامنے اپنی سامنے والی فوج پہ تھی، لیکن پھر ایک ایسی آواز آئی اکبر کو رکنا پڑ گیا، ایسے لگا جو پیچھے آ رہا تھا وہ گر پڑا۔ اب اکبر نے پلٹ کے دیکھا، اب جو دیکھا تو پتا چلا آنے والا کوئی اور نہیں ہے، اکبر کا اپنا بابا حسین ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑا پلٹایا، اترے، بابا اٹھیے، بابا جب رخصت کر دیا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ گلے سے لگا کے کہا اکبر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کاش زندگی تجھے مہلت دیتی، تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، اسے مقتل کی طرف روانہ کرتا۔ آخری جملہ ہے، ختم ہو گئی ہے مجلس، آپ نے گریہ کیا، مولا اہل خانہ کی جملہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو خواہش دعائیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بچوں کو بزرگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
بس کسی نہ کسی طرح حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لے کے چلے۔ اس میں بھی عجیب جملہ ہے، واحد لاشا ہے کہ حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بوجھ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں جوان بیٹے کا لاشا۔ اسی لیے بختر نے یہ جملے بھی لکھے کہ حسین نے آواز دے کے کہا، ارے بچوں اگر کوئی آ سکتا ہے میری مدد کرو، میرے ساتھ اکبر کا لاشا۔ یا زہرا، آخری جملہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اکبر کی ماں کا ذکر میں ختم کروں بات۔ لاشا آ گیا، بیوی رونے لگی، گریہ ہو رہا، حسین بھی بیٹھے، زینب بھی بیٹھی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، زینب بہن، اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ لیلا دکھائی نہیں دے رہی، کیا لیلا کو پتہ نہیں چلا کہ اکبر کی؟ جناب زینب فوراً اٹھ کے ایک مرتبہ جناب لیلا کے خیمے میں آئی۔ اب جو خیمے میں آ کے دیکھتی ہیں، جناب لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، کہا، لیلا بھابی آپ آ کیوں نہیں رہی ہیں؟ اکبر سے الوداع ہو جائیے۔ ایک مرتبہ آواز سن کے کہا، زینب مجھے سہارا دے دے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے اکبر کے لاشے تک لے چلیے۔ يعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون کہتی تھی ماں دے علی اکبر رن سے دو آواز مجھے کہتی تھی ماں ہوئے ہو
याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहते थे माँ को बर मैं याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर अरमान तो पहनाओगे पोशाक शहानी अरमान तो पहनाओगे पोशाक शहानी अरमान तो पहनाओगे पोशाक शहानी अरमान तो पहनाओगी पोशाक शहानी अब सोच के राधा न तुझको ये जवानी कैसा है मुकद्दर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं 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 बस एक झलक के सुगरा को दिखा दो बेचैन हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहते थे महबूब मैं आंचल पकड़ हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर 18 बरस बाल के परवान चढ़ाया 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 वो वाला मेरा घूम नहाया ये क्या हुआ दिल में हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहते थे महबूब मैं आंचल पकड़ हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर तुम्हें छिया लेके जो दाम तोड़ रहे हो 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 माँ से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिल में हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहते थे महबूब मैं आंचल पकड़ हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जब कोई जमालात नजर
आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए करबला जाती है महशर दिल रोता है कह हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर